ہم نے یہ دیکھا کہ خدا کی جو اسکیم ہے دنیا میں جب وہ روبہ عمل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے تقاضے، اس کی منشا، اس کی خواہش کا ظہور ہوا تو انبیاء کی وحی کی صورت میں ایک مذہب میں مجسم ہو جاتا ہے، اس کو ہم اسلام کہتے ہیں۔ کیا جدیدیت کا جو فکر ہے اس نے جو ایک ورلڈ ویو ڈیولپ کیا ہے یا ایک ضابطۂ حیات ڈیولپ کیا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ الحاد ہے؟ گویا الحاد جدیدیت کی ایک مذہبی پریزنٹیشن ہے۔ اس میں کیا شبہ ہے؟ یعنی اس کا لازمی نتیجہ الحاد ہے۔ اچھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے علمبردار کسی مذہب کے پیرو ہیں یا نہیں۔ وہ مذہب کے پیرو ہوں گے اپنی ذات میں۔ جب ہم کسی تہذیب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ تہذیب اصل میں اپنی کیا بنیادیں رکھتی ہے، اس کی بنائے استدلال کیا چیزیں ہیں، وہ اپنے فکر کو کہاں سے اٹھاتی ہے۔ تو جب آپ جدیدیت نے جو تہذیب پیدا کی ہے اس کا مطالعہ کریں گے تو اس میں مذہب یا مذہبی تعلیم کی کارفرمائی صفر کے درجے میں پہنچ گئی ہے۔ جب وہ وہاں پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کا لازمی نتیجہ الحاد ہی ہے، وہی ہونا بھی چاہیے، اگرچہ اس کے ماننے والے کروڑوں کی تعداد میں یا اربوں کی تعداد میں مسیحی ہوں، مسلمان ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی پورا علم در حقیقت کن بنیادوں پر کھڑا ہے؟ میں نے عرض کیا نا، تقابل کر کے آپ کو بتایا کہ کیا علم خدا کی معرفت پر کھڑا ہے یا انسان کی معرفت پر کھڑا ہے؟ کیا وہ حیات کو یہاں سے پیدا کر رہا ہے یا حیات کوئی آسمانی تحفہ ہے جو انسان کو، اس مٹی کے بنے ہوئے انسان کو مل رہا ہے؟ اس کی اپنی ذاتی شخصیت جو اس کے اندر بول رہی ہے وہ کیا مادے کے تعامل سے پیدا ہوئی ہے یا آسمان سے کوئی رفع کے نتیجے میں آئی ہے؟ تو یہ بالکل متصادم تصورات ہیں، ان کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو ہم بعض موقعوں کے اوپر یہ بیان کرتے ہیں کہ تصادم کی طرف نہیں جانا چاہیے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تصادم حقیقت میں موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی الحاد کا علمبردار ہے یا مذہب کا علمبردار ہے یا کسی دوسرے نقطہ نظر کا حامل ہے، اس کو کسی بھی زاویے سے دیکھیے، اس دنیا میں رہنا ہے تو پھر رہنے میں کم سے کم انسانوں کو جان و مال آبرو کے لحاظ سے تو محفوظ ہونا چاہیے نا۔ اس پر ہمارے اور جدیدیت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ بھی جان مال آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہی ہے اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم یہ چیز حاصل رہے۔ اس کے بعد جہاں تک تہذیبی روایت کا تعلق ہے، فہم کا تعلق ہے، فکر کا تعلق ہے، تصور حیات کا تعلق ہے، تصور کائنات اور تصور انسان کا تعلق ہے، اس میں بعد المشرقین ہے، یعنی ان کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں جب مسیحیت سے بات کریں یا یہودیت سے بات کریں یا ہندو مت سے بات کریں تو وہ مذہبی بات ہوتی ہے، وہاں ہمارے لیے قرب و بعد کی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن تہذیب اور جدیدیت اپنے وجود کے لحاظ سے وہ الحاد ہی کا پیش خیمہ ہے۔